السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے کل جو پڑھا تھا حروف لین کے بیان میں وہ سبق تھا، اور آج جو ہمارا سبق ہے تختی نمبر 6 اور سبق نمبر 14۔ سبق نمبر 14 اس لیے تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ میں نے سبق نمبر 14، سبق نمبر 13، سبق نمبر 12، سبق نمبر 11 اس طریقے سے شروعات سے 1 سے لے کے اور ابھی تک میرے 14 ویڈیوز ہوئے ہیں سبق کے، اس لیے میں نے سبق ہی رکھا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ تختی جو ہے ایک تختی میں بیان کبھی 2 ویڈیوز میں ہو جاتا ہے، کبھی 3 ویڈیوز ہو جاتی ہیں، تو اس میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو جب بھی میری ویڈیو کو آپ سرچ کریں تو جو ہے سبق نمبر کے حساب سے سرچ کریں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ تم نے کل جو ہے سبق نمبر 13 دیکھا، تو آج کا 14 سبق نمبر ہے، تو ہم کو سرچ کرنا ہے تجوید کورس سبق نمبر 14۔ میرا ویڈیو آپ کو بآسانی مل جائے گا۔ تو میں نے اس لیے سبق نمبر الگ ہے میرا، اور تختی نمبر میں یہاں پہ بورڈ پہ اور باقاعدہ تھمبنیل کے ذریعے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ تختی نمبر یہ چل رہی ہے۔ تو چلیے زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے ہم سیدھا مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 6، کس کے بیان میں؟ حروف مدہ اور حرکات اور حروف لین، اس کو کہتے ہیں مشق۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ٹیچر کوئی کتاب پڑھاتا ہے تو کتاب کا کچھ حصہ ہونے کے بعد ٹیچر جو ہے ایگزام لیتا ہے، پریکٹس کراتا ہے، جو پیچھے پڑھایا جا چکا ہے اس کی پریکٹس کراتا ہے بورڈ کے ذریعے لکھوانے کے ذریعے، جس طریقے سے ہو سکے وہ جو ہے پریکٹس کراتا ہے۔ تو آج جو ہے ہماری تختی نمبر 6 ہے مشق میں۔ مشق کہتے ہیں پریکٹس کرنے کو، سیکھنے کو، یعنی جو چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں ان کو اب یہاں پہ جملوں میں استعمال کریں گے، اور اس کو جو ہے آپ جو ہے اپنے دماغ سے سوچیں گے کہ یار یہ حروف کون سا بن رہا ہے، اور ہم نے وہاں پڑھا تھا یہاں پہ واو لین آیا ہے، یہاں پہ یا لین آیا ہے، یہاں پہ حروف مدہ آیا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے پورا جو ہے ایک آج کا جو چیپٹر ہے اسی میں پورا آپ کو حروف مدہ بھی آ جائے گا، حرکات بھی آ جائے گا، حروف لین کا بھی بیان آ جائے گا۔ تو آج جو ہے ہمارا سبق نمبر 14 پریکٹس کے بیان میں ہے۔ یہ آپ با دیکھ رہے ہو نا، یہ با اور یہ با اور یہ با، یہ 3 با ہیں۔ تینوں میں آپ کو فرق کیا نظر آ رہا بتائیے؟ آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو با ہے اس کے اوپر صرف زبر لگی ہے، اور یہ جو با ہے اس کے اوپر کھڑا زبر لگا ہے، اور یہ جو با ہے اس کے اوپر با الف زبر با بنا دیا گیا ہے، اس کے زبر لگا دیا گیا ہے۔ ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ تینوں آپ پڑھ چکے ہو۔ ان تینوں کی پریکٹس کیا ہے؟ یہ حرکت والا ہے با، اس کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے، اس کو ہم کٹ کر دیں گے، ہم نہیں کھینچیں گے اس کو۔ اور یہ جو با ہے با کھڑا زبر با، اس کو ہم کھینچیں گے، کس کے برابر کھینچیں گے؟ حروف مدہ کے برابر۔ یہ دیکھو با الف زبر با جو ہے نا، دکھ رہا آپ کو؟ اس کے برابر جتنا اس کو کھینچنا ہے اتنا ہی ہم کو اس کو کھینچنا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ الف کو کٹ کر دیا، یہ الف کو کٹ کر دیا اور کھڑے زبر کو استعمال کر لیا۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے یہ دونوں برابر کھینچے جائیں گے۔ آگے دیکھیے، با کھڑی زیر بھی ہے، بایا زیر بھی ہے، بایا زبر بئی ہے۔ با کھڑی زیر بھی اس کو ہم کھینچیں گے حروف مدہ کی یا کی طرح، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا حروف مدہ با کھڑی زیر جو ہے برابر ہوتی ہے حروف مدہ کے، کون سے مدہ کے؟ یا مدہ کے۔ تو جتنا ہم کو اس کو کھینچنا ہے اتنا ہی ہم کو اس کو بھی کھینچنا ہے، کیونکہ اس میں حروف مدہ چھپا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے بایا زبر بئی، اس میں جو یا استعمال ہوئی ہے یا ساکنی ہے، لیکن اس سے پہلے جو حروف ہے وہ ہے با، اور با کے اوپر کیا ہے؟ با کے اوپر یہاں پہ زبر ہے، تو زبر ہونے کی صورت میں یہاں پہ یا مدہ نہیں ہوگی بلکہ حروف لین میں سے یا بن جائے گی۔ کون سی یا؟ حروف لین۔ اور اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو ہم کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، جلدی پڑھنا ہے۔ جیسے بایا زبر بئی، بایا زبر بئی۔ آگے چلیے، یہ با ہے، یہ با ہے اور یہ با ہے، یہ 3 با ہے۔ اس میں کیا ہے؟ با پیش بو، با الٹا پیش بو، باو پیش بو۔ بتائیے یہ کون سا با ہے؟ حرکت والا با ہے، اس کو ہم کو نہیں کھینچنا ہے۔ اور یہ با الٹا پیش بو، اس کو کھینچنا ہے یا نہیں؟ بالکل کھینچنا ہے۔ کس کے برابر؟ واو مدہ کے برابر۔ با واو پیش بو برابر ہے با الٹا پیش بو کے، اس طریقے سے با واو زبر بو، اور یہ واو جو ہے واو لین ہو گیا، کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا۔ اگر پیش ہوتا تو اس طریقے سے ہو جاتا، اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا، اور یہاں پہ کیونکہ با واو زبر بو ہے اس لیے حروف لین میں سے واو بن گیا، تو اب ہم کو اس کو کھینچنا بولو نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ جیم واو پیش جو، جیم واو زبر جو، جیم یا زیر جی، جیم واو پیش جو کا واو حروف مدہ میں سے، جیم واو زبر جو کا واو لین ہے، جیم یا زیر جی کا یا
جو ہے یا مدہ میں سے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آیا اس لیے یا مدہ بن گیا، واو ساکن سے پہلے زبر آیا تو واو لین بن گیا، واو ساکن سے پہلے پیش آیا تو واو مدہ بن گیا۔ اور آگے دیکھیے جیم کھڑی زیر جی، جیم یا زبر جی، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ حروف مدہ میں سے آپ کہہ سکتے ہو کھڑا زیر استعمال ہوا ہے، جیم یا زیر جی کے برابر ہے یہ، اور یہ جیم یا زبر جی مطلب یہ حروف لین کیا ہے۔ یہ کون سی ہے؟ حروف لین۔ جیم کھڑی زیر جی برابر ہے جیم یا زیر جی کے، جیم یا زبر جی جہاں پہ آئے گا وہ یا لین بن جائے گا، اور اس کو ہم کو نہیں کھینچنا ہے۔ آپ کو کچھ معلوم چلا اس مشق میں، اس پریکٹس میں آپ کو کچھ معلوم چلا؟ چلیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں موٹی موٹی باتوں میں۔ دیکھو حروف مدہ 3 ہیں، کون کون سے؟ الف یا واو۔ الف سے پہلے اگر کوئی حروف پر زبر ہے تو ہم اس حروف کو کھینچ کے پڑھ دیں گے، جیسے زا زبر زا، الف لگا دو آگے، زا الف زبر زا، یہ ہوگا۔ اسی طریقے سے یا مدہ، یا ساکن سے پہلے کسی بھی حروف پر زیر ہو تو ہم کو اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ مثال دال یا زیر دی، خالی دی ہے اگر دال زیر دی نہیں کھینچنا ہے، حرکت والا حروف ہو گیا۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، اس طریقے سے ہم کھینچ دیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ بنے گا، اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہوگا تو یا مدہ بنے گا، اور الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہی آتا ہے۔ یہ حروف مدہ اگر الف کو بنانا ہے تو ہمیشہ زبر ہی آئے گا، یا مدہ بنانا تو زیر ہی آئے گا، واو مدہ بنانا تو پیش ہی آئے گا، لیکن کیونکہ واو اور یا لین بھی بن جاتی ہے اگر زبر لگا دیا جائے تو اس لیے میں نے الف کو الگ کر دیا۔ تو کیا سیکھا؟ واو ساکن سے پہلے پیش کا ہونا ضروری ہے، جیسے جیم پیش جو، جیم واو پیش جو، واو مدہ بن گیا۔ ایسے ہی واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ واو لین، جیسے حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، ہم نے کل ہی پڑھ لیا ہے۔ یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ یا لین ہو جائے گا، جیسے حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بئی۔ تو ان سبوں کو ملا کر جتنا ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یہاں پہ پورا استعمال ہوا ہے، ہم نے پوچھا ہے۔ چلیے تختی نمبر 6 کھولیے اور جو ہے بازو میں دیکھتے رہیے، میں آپ کو پڑھاتا ہوں اور سمجھاتا بھی ہوں۔ آپ کے لیے بڑی محنت کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے جو آپ پوری ویڈیو کو واچ کیا کریں، اور واچ ہی کے حد تک نہ چھوڑا کریں بلکہ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ویڈیو جو ہے آگے بڑھ جائے گی اور آپ بھی ثواب کے حصے میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں لوگوں، ساتھیوں، سیکھو اور سکھاتے رہو۔ یہ ہمیشہ کوئی بھی چیز ہو، ایجوکیشن ہو یا آپ کسی کام اور میں ماہر ہیں وہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، سیکھو اور سکھاؤ، کیونکہ سیکھنے سکھانے سے آپ کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہوتی بلکہ اور وہ اوپر بڑھتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی چیز آپ کو آتی ہے تو لوگوں کو سکھانے کی کوشش کیا کرو۔ چلیے بازو میں دیکھتے رہیے اور تختی نمبر 6 کھولیے، مشق و حرکات حروف مدہ و حروف لین، اس میں پورا جو ہے بیان ہے۔ دیکھیے آگے پڑھیے، با زبر با، با کھڑا زبر با، با الف زبر با، ان تینوں میں با کھڑا زبر با برابر ہے با الف زبر با کے۔ با زیر بی، با کھڑی زیر بی، با یا زیر بی، با یا زبر بئی، اس میں با جو ہے خالی زیر والا، یہ حرکت والا، اس کو ہم نہیں کھینچیں گے، کھڑی زیر ہم کو کھینچنا ہے، با کھڑی زیر بی، اس کو کھینچ دیں گے۔ با یا زیر بی حروف مدہ ہے، کیونکہ با کھڑی زیر بی برابر ہے با یا زیر بی کے، تو ان دونوں کو کھینچ دیں گے، اور با یا زبر بئی کا جو یا ہے یا لین ہے اس کو ہم کو نہیں کھینچنا ہے۔ با پیش بو، با الٹا پیش بو، با واو پیش بو، با واو زبر بو، با پیش بو حرکت والا حروف ہے، ہم کو اس کو نہیں کھینچنا ہے، با الٹا پیش بو برابر ہے واو مدہ کے، اس لیے ہم کو کھینچ دیں گے، اور با واو پیش بو کو تو کھینچنا ہی ہے، با واو زبر بو کو نہیں کھینچنا ہے، واو لین ہے۔ جیم واو پیش جو، جیم واو زبر جو، جیم یا زیر جی، جیم کھڑی زیر جی، جیم یا زبر جی، اس طریقے سے آپ پہچانو حروف کو، اپنا دھیان لگاؤ، اپنا دماغ لگاؤ ان حروفوں میں، اور یہ پہچانو کہ یہ حروف کون سا بن رہا ہے، کیونکہ اگر ویڈیوز کو خالی دیکھ لینا آپ کا مقصد اگر پورا ہوتا ہے تو میرے بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، تھوڑا دماغ لگاؤ۔ اس لیے میں نے بورڈ کا بھی استعمال کیا تاکہ آپ اگر پین کاپی نہیں لے کے بیٹھ پا رہے ہیں تو کم سے کم بورڈ کے ذریعے ہی سمجھ لیجئے۔ چلیے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ خلق، کیا ہے؟ خلق، بولیے حروف کی ادائیگی کے ساتھ، میں نے مخرج پڑھایا تھا اس لیے بازو میں دیکھیے اور بولیے خلق، اذا وقب، واذا قرئ، وكواعب في جيدها، أقول فعقروها، لا يموت فيها، مآرب، یوم يرونها، الگ، بالکل الگ الگ۔ ہر حروف کو یاد رکھو، پڑھنے کے لیے نا
جب بھی عربی تعلیم پڑھو تو ملا کے نہ پڑھو، بلکہ ایک ورڈ کو اچھی طریقے سے مکمل کر کے پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرو. جیسے یوم یرونہا وصاحبتہ ذالک فقال حافظین وأوتی کتابہ کیف فعل ولیدین اوحی لہا بما یوعون وطور سینین. یہ جتنے بھی میں نے ابھی ورڈز پڑھے الگ الگ نا، ان کو قاعدے میں آپ دیکھتے رہیے اور ان کو دہراتے رہیے، اور ویڈیوز کو بھلے ہی روک کے آپ دہراتے رہیے. چلیے آگے پوائنٹ کی بات سنیے. یہ ہم نے ایک صفحہ پورا پڑھ لیا. اس میں ہم کو ڈھونڈنا ہے حروف مدہ، اور اس میں ہم کو ڈھونڈنا ہے حروف لین، اور موسٹ امپورٹنٹ جو ہے ہم کو کھڑا زبر اور کھڑی زیر الٹا پیش اور حروف لین اور یا مدہ واو مدہ کیا ہوتا ہے، ان پہ ذرا ہم کو دھیان دینا ہے. چلیے ہم ایک ورڈ لکھتے ہیں اور آپ جو ہے سوچتے رہیے گا یہ کون سا ورڈ بن رہا ہے. خا لام قاف، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا. کیا ہو گیا؟ بولو. خالا خلقا. کیا ہو گیا؟ خلقا. اب کیونکہ خا کے اوپر صرف زبر ہے اور لام کے اوپر صرف زبر ہے اور قاف کے اوپر صرف زبر ہے، تو یہ حرکت میں سے آ گئے. ان تینوں حروفوں پہ صرف حرکت ہے، نہ واو مدہ ہے، نہ یا مدہ ہے، نہ کھڑا زبر ہے، نہ کھڑی زیر ہے، نہ یا لین ہے، نہ واو لین ہے. تو اس کو ہم کو کیسا پڑھ دینا ہے؟ بولو بولو جلدی. اس کو کہتے ہیں حرکت والا حروف. اس کو کیسے پڑھ دینا ہم کو؟ جلدی. جلدی کیسے؟ خلقا. اتنی بھی جلدی نہیں کہ حروف بگڑ جائے. خلقا خلقا، اس طریقے سے پڑھنا ہے. اس میں جو ہے کچھ ورڈز چھوٹ جائیں گے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے. میں آپ کو حروف پہچانوانے کے لیے جو ہے ادھر ادھر سے حروف استعمال کروں گا. آگے سنیے. فی جیدہا، یہ کیا ہو گیا؟ فی. یہ کیا ہو گیا؟ جیم جی دیہا. اب آپ پہچانو یہ جو جیم ہے، جیم زیر جی، خالی زیم زیر جی، لیکن ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا اس سے پہلے جو حروف ہے وہ حرکت والا ہے نہیں ہے. اگر حرکت والا نہیں ہے تو پچھلے والے حروف سے ملا دیں گے. یہ دیکھو ساکن ہے نا، تو ساکن کو پچھلے والے حروف سے ملاتے ہیں، تو جیم سے ملائیں گے. جیم یا زیر جی. یہ یا کون سی ہو گئی؟ بولو. بالکل صحیح، یا مدہ. دال زیر دی، حرکت والا نہیں کھینچیں گے. ہا الف زبر ہا، فی جی دی ہا، یہ الف حروف مدہ میں سے آ گیا. فی جی دی ہا. آگے دیکھیے. یوم یوم، یہ کیا ہے؟ یوم یرونہا. بولیے. یوم یرونہا. یہ واو کون سا ہے؟ بولو. یوم کا واو جو ہے کون سا ہے؟ حروف لین. بھائی اتنا تو بول سکتے ہو نا، حروف لین بولو. حروف لین کیوں؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہے نا، پیش ہوتا تو واو مدہ ہوتا. کون سا ہے؟ حروف لین. یہ حروف ساکن، یہ حروف جو ہے حرکت والا، اس کو نہیں کھینچیں گے، ہم کو نہیں کھینچنا ہے. یوم یرو، یرو یا را کے اوپر زبر، واو ساکن. یوم یرو نہا، یوم یرو نہا نہا. یوم یرونہا، اس میں واو جو ہے یہ والا واو لین ہے، یہ الف مدہ ہے، یہ الف مدہ ہے. اس طریقے سے آپ حروف میں دیکھتے رہیے اور پہچانتے رہیے. آگے ایک ورڈ ہے کیف فعل. اس کو آپ دیکھیے، ڈھونڈیے، اس میں دیکھیے کہاں ہے. کیف فعل. یہ جو کیف، یہ دیکھو کاف زبر کا یا ساکن، فا زبر فا، کیف فعل. فعل. اس جو کیفا میں ہے جو یہ یا ہے ساکن، یہ یا کون سی ہے؟ حروف لین، فا زبر فا، اور یہ حرکت والے حروف ہیں، اس کو ہم کو نہیں کھینچنا ہے، نہ ہم کو یا لین کو کھینچنا ہے. تو کیا ہوگا؟ کیف فعل. کیف فعل. بولیے. کیف فعل. آگے دیکھیے. اوحی لہا. یہ دیکھیے. لہا. اوحی لہا. یہ واو کون سا ہو گیا؟ واو لین ہو گیا. واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا، واو لین ہو گیا. یہ لام ساکن، لام زبر لا ہے. ہا الف زبر ہا، یہ ہا حروف مدہ میں سے ہوگا، حروف مدہ میں سے ہوگا. اس کو کھینچیں گے، اس واو کو نہیں کھینچیں گے. اور یہ کھڑا زبر آ گیا، یہاں پہ قائم مقام جو ہے الف مدہ کے ہے. تو اوحی لہا. اوحی لہا. آگے دیکھیے. معارب. میم زبر ما، دا کھڑا زبر آ، ما را زیر ری، با پیش بو. کیا ہو گیا؟ معارب. معارب.
اس طریقے سے. ایک ورڈ اور ہے فعقروها، فا زبر فا، عین فا، عقا راو شروع، ہا ایک زبر ہا، فعقروها. یہ تینوں حرکت والے ہیں، ان کو ہم کو نہیں کھینچنا ہے. یہ بھی دھیان دے رہا ہوں، جتنا میں کھینچنے کے لیے کہہ رہا ہوں اتنے بھی کئی ورڈ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کو نہیں کھینچنا ہے. اگر ہم نے کھینچ دیا تو سب بیکار ہو جائے گا. تو اس لیے عربی تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے، اگر ہم نے تھوڑا بھی زبر زیر کی غلطی کی تو معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے اور اس سے ہم کو گناہ ملتا ہے. اس لیے میں بہت ہی اچھے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا. یہ کیا ہے؟ فعقا فعقا فعقا، اس کو نہیں کھینچنا ہے. فعقا، یہ الگ الگ بولو. فا زبر فا، عین زبر آ، قاف زبر قا. تو فا زبر فا، فا عقا، فعقا فعقا رو کھینچ دیں گے کیونکہ واو مدہ آ گیا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے. ہا الف زبر ہا ہے، اس کو بھی کھینچ دیں گے. کیسے؟ فعقروها فعقروها. وطوری سینین، آگے دیکھیے وطوری، وطوری میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ بن گیا. سین یا زیر سی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا. نون یا زیر نی ہے، یہ بھی یا مدہ ہو گیا. وطوری سینین میں جو ہے واو مدہ ہے اور دو یا مدہ ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم سمجھیں گے اور پڑھیں گے تو امید ہے آپ کو بہت جلد جو ہے پڑھنا آ جائے گا. قاعدہ آپ نے بہت اچھے سے اگر تجوید کے ساتھ پڑھ لیا باقاعدہ، جس طریقے سے میں گرامر کے ساتھ پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اگر آپ نے پڑھ لیا تو آگے آپ کو بہت ہی آسانی ہونے والی ہے. یہ منزل آپ کی جو ہے چڑھاؤ کی ہے. آپ چڑھ لو گے تو چھت کے اوپر آپ خوب کھیلو گے. یعنی جب آپ پارا اسٹارٹ کر لو گے، جب قرآن اسٹارٹ کر لو گے تو آپ کو بہت آسان لگے گا اور جتنا چاہو من سبق لے لو، جتنا چاہو یاد کرو. تو اس لیے میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں سیکھو اور سکھاؤ، سیکھو اور سکھاؤ. ہم نے آپ لوگوں کے لیے یہ بھی کیا کہ ڈسکرپشن میں آپ کو واٹس ایپ لنک پرووائڈ کیا تاکہ آپ اس کو جوائن کر لیں. آپ کا کوئی کوشچن رہے، اگر آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے سبق میں، تو آپ جو ہے وائس کے ذریعے اور جو ہے فوٹو کے ذریعے ایرو لگا کر یا کسی اور طریقے سے، جس طریقے سے آپ چیٹنگ کے ذریعے پوچھنا چاہیں آپ پوچھ لیں، آپ کو جواب بھی دیا جائے گا. تو اس طریقے سے ہم نے اس پلیٹ فارم کو جو ہے چالو کیا ہے بڑی محنتوں کے ساتھ. بہت جو ہے محنت کرنا پڑتا ہے. فین کو بند کر کے، چھت جی نیچی ہے، گرمی کا موسم ہے، اتنی گرمی ہو رہی، دیکھو مجھے پسینہ چل رہا ہے. تو کیوں برداشت آپ لوگوں کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے. تو ہم اگر آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان ویڈیوز کو جو ہے شیئر کرنا جو ہے نہ بھولے. یہ چینل ابھی نیا ہے، ہم نے کریٹ کیا ہے، بنایا ہے. اس پہ صرف اپنے بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو اور جو ہے ہمارے گھر کی عورتوں کی جو ہے قرآن صحیح نہیں ہے پڑھتی ہیں تو ایسا دکھتا ہے کہ جو ہے کوئی راگ گایا جا رہا ہے. تو اس راگ سے بچنے کے لیے ہم آپ کے لیے بہترین نسخہ لے کر آئے ہیں. اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے بہت جلد اچھا قرآن پڑھنے لگیں گے. تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، اس کو جوائن کرو اور ویڈیو کو لازمی شیئر کرو اور لائک کرنا کبھی نہ بھولنا، کیونکہ تمہاری ایک لائک سے ویڈیو آگے بڑھ جاتی ہے، دوسروں لوگوں تک پہنچتی ہے. تو ہمیں بھی سکون ملتا ہے اتنی محنت کرنے کے بعد. تو چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریے اور پھر ملیں گے کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر کی بات، سیکھو اور سکھاؤ.